بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی ایک زیرہ گم ہو گئی جو آپ کے نزدیک بہت قیمتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا وہ زیرہ ایک نصرانی کے پاس تھا جو کہ کوفہ کے بازار میں اسے بیچ رہا تھا۔ حضرت مولا علی نے اس سے کہا یہ زیرہ میری ہے۔ نصرانی نے کہا یہ زیرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ جب ان دونوں کے مابین اختلاف بڑھا تو نصرانی نے کہا چلے اب قاضی اسلام اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا قاضی اسلام اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو چلو۔ اس وقت امام شریف بن حارث قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ جب یہ دونوں قاضی کے پاس پہنچے اور اپنا مقدمہ بیان کیا تو حضرت امام شریف بن حارث جو کہ قاضی تھے آپ نے کہا اے امیر المؤمنین آپ سچے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری گواہی میرا بیٹا حسن دے گا۔ حضرت قاضی شریف نے کہا اے امیر المؤمنین میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی نے کہا سبحان اللہ، جنتی نوجوانوں کی گواہی قبول نہیں کی جا رہی۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا اے امیر المؤمنین میں جانتا ہوں، لیکن اصولاً میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ آپ کے پاس اگر کوئی اور گواہ ہے تو پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ زیرہ تمہاری ہوئی۔ جب نصرانی نے یہ فیصلہ دیکھا تو حیرت سے بولا کہ بخدا یہ انبیاء کے فیصلے ہیں، بخدا یہ انبیاء کے فیصلے ہیں کہ وقت کا خلیفہ قاضی کے پاس آتا ہے اور قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس کو مشرکوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت علی نے زیرہ بھی اس کو دے دی اور ایک اونٹ بھی اس کو عطا کیا۔ میرے دوستو جب ریاست میں نظام مصطفیٰ قائم ہوگا تو پھر فیصلے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وقت کا خلیفہ بھی اگر قاضی کی عدالت میں آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ حق پر نہ ہو تو اس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے۔